بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پرسرات کی طریقی میں نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفید لباس پہننا یہ بھی سنت مبارک راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسخے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے منی کے جراثیم کے حوالے سے نا۔ دیکھیں، جو انسان کی زندگی ہے نا، انسان کی جو حیات ہے نا، حیات اللہ پاک نے ایک چیز پیدا کی ہوئی ہے، وہ چیز اچھی ہوگی تو پوری باڈی اچھی ہوگی، یقین کریں۔ اگر وہ چیز جو مادہ بنایا ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، اگر وہ چیز اچھی ہوگی، آپ کا دماغ سٹرونگ ہوگا۔ اگر وہ چیز آپ ضائع کر دیں گے نا، خاص طور پر مجزہ نہیں کریں گے یا زیادہ ہم بس نہیں کریں گے نا، تب بھی زیادہ احترام ہوگا، تب بھی بس ضائع ہو، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے ہو۔ حلال طریقہ کیا ہے؟ مثلا ہم بستری ہے یا احترام ہو گیا۔ احترام اگرچہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ رب کا نظام ہے نا، کیونکہ احترام ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ اس لیے یہ فقہی مسئلہ ہے کہ کسی بھی نبی رسول کو احترام نہیں ہوا، اور یہ ظاہر ہے یہ ناپاکی کی حالت ہو جاتی ہے، نماز سے دور ہوتا ہے انسان، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ جی احترام ہو گیا ثواب ملے گا۔ ہاں، آپ اٹھ کے نماز پڑھیں گے، غسل کریں گے تو ثواب ہوگا، پر کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ حلال ہے، جیسے بیوی کے ساتھ، کچھ حرام ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لونڈے بازی، اللہ پاک صاحب کو محفوظ رکھے، مزنی اور دیگر جو کام ہوتے ہیں۔ تو جو مادہ ہے نا، جب مادہ نکلتا ہے نا تو دماغ ویک ہوتا ہے، لازمی بات ہے۔ آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے، پھر یہ نا اعصاب پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اتنا گھبراہٹ، دل کا دھڑکنا، ٹانگیں کانپنا، ہاتھ کانپنا، معدہ خراب رہنا، اکثر کبھی موشن ہو جانا، کبھی قبض ہو جانا، یہ عام سی بیماری ہوتی ہے۔ اور پھر پیشاب کے مسائل، قطروں کے جریان کے، صورت انزال کے بے شمار مسائل ہو جاتے ہیں۔ طاقت نہیں رہتی ہے، یہ اعضاء ہے نا، اعضاء اس میں طاقت نہیں ہوتی ہے، اور کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں صرف مادہ ضائع کرنے کی وجہ سے۔ اب جو مادہ ہے نا، یہ جوانی کی عمر میں بنتا ہے۔ اگر جوانی کی عمر میں غلط کام کریں گے تو پھر بڑے نقصان ہوں گے، پھر اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، اولاد بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے جوانی کی عمر میں اس کو سنبھالا ہوا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں۔ اگر برباد کیا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے، اور کون سے ایسے یعنی کورس ہوں، نسخے ہوں تو جس سے یہ پورا ہو جائے۔ دیکھیں، بات میں نے پہلے بار بار میں نے عرض کیا ہے، بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جو چیز رب نے بنائی ہوئی ہے نا، جو چیز رب نے بنائی ہے نا، ایک بار اس کو ضائع کر کر دوبارہ جو چیز ملتی ہے نا، وہ ہوتی ہے نقلی، چاہے وہ خون ہو، دل ہو، کوئی بھی چیز ہے نا، میڈیسن کسے ملتی ہے جو، تو میڈیسن جیسے چیز جو ملتی ہے نا، انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، یہ الگ ہے، جو اللہ نے بنائی ہے وہ الگ ہے۔ پر کیا کچھ جڑی بوٹی ایسی ہوتی ہیں جس سے نا مادہ پیدا بھی ہوتا ہے، گاڑھا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے نا، اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں راشد بھائی اولاد کے کیا کریں، یعنی کس طرح ہم اولاد حاصل کریں۔ دیکھیں، اولاد کے لیے تو بے شمار چیزیں ضروری ہوتی ہیں، خالی مادہ گاڑھا ہو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اولاد کے لیے ایک تو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ ہے کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں جس میں عورت مرد ملاپ کرے نا، تب اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کا ایک انڈا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اب عورت میں مسئلے ہوں
لیکوریا ہے، ورم ہے، رسولی ہے، پانی کی تیلی، کافی چیزیں ہوتی ہیں عورتوں میں بھی، رحم مضبوط نہیں ہوتا ہے، انڈے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، تو وہ مسئلے بھی بنتے ہیں. پھر نا ماہواری کی نہ خرابی کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی ہے. جس طرح مرد کی ہوتی ہے نا مسائل ہوتے ہیں، مرد کا مادہ یعنی صحیح ہو، اس طرح عورت کا مادہ بھی ہوتا ہے. حدیث پاک میں ظاہر عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، ورنہ بچہ کہاں سے ہوگا. ہماری امی جان نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا یس، یعنی ہوتا ہے. اگر عورتوں کو احتلام نہ ہو تو بچے کہاں سے پیدا ہوں؟ یعنی یہ ماہواری، یہ منی ملتی ہے دونوں کی تب جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے. صحیح پتہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف خالی مادہ گاڑا ہونا، پیدا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، بے شمار مسائل ہوتی ہیں. دیکھو آپ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے عورتوں مردوں میں وہ پسل ہے، پیپ ہے نا، پیپ آتی ہے پیشاب میں یا منی وغیرہ میں، اس سے اولاد نہیں ہوتی ہے. جو جراثیم ایکٹیو ہے نا، جو یعنی سپرم ایکٹیو ہے، متحرک ہے، حرکت کر رہے ہیں، اور اگر وہ بالکل پورے ہیں نا، پورے ہیں، کہ پسل آپ کی آ رہی ہے نا، وہ بھی خراب ہو جائے گی اور بالکل ختم ہو جائے گی. یہ چیزیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ جب ہم کورس پہ آتی ہے نا تو سب سے پہلے کہتے ہیں یار یہ جو نا دن چیک کریں آپ، کس دن عورت نہائی تھی وہ دن چیک کریں. پھر مکمل کورس ہوتا ہے اور الحمدللہ بے شمار لوگوں کو الحمدللہ شفا ملی ہے. ہاں بعض کا نا اللہ پاک کی طرف سے اولاد نہیں ہوتی ہے، جنات، نظر بد، دیگر کام بھی ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ ایسے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ مرد عورت نا ہم بستری کرتے ہیں، یعنی لیکن جو چیز ہوتی ہے چیز وہ جاتی نہیں ہے. یہ نا شیطان یعنی شیطان ہوتا ہے نا، یعنی ایسے عمل ہوتے ہیں جادو کے کہ جو ہے نا درمیان میں شیطان حائل ہو جاتا ہے، تو وہ یعنی حمل ٹھہرتا نہیں ہے. اللہ پاک صاحب کو محفوظ. بے شمار بیماریاں بھی ہیں، جنات بھی ہیں، نظر بد بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنی غلطی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ افسوس کہ نہ ماں سمجھ آتی ہے بیٹیوں کے اس معاملے میں اور نہ باپ سمجھ آتا ہے اولاد کو اس معاملے میں کہ کس طرح کرنا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. الحمدللہ میرے بے شمار کورس ہیں، اور ان کورسوں میں نا ایک کورس ہے مغلظ کا، اور الحمدللہ پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو، یوٹیوب پر، فیس بک وغیرہ پر، ٹک ٹاک وغیرہ پر میری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. 3 قسم کے مغلظ میرے پاس ہوتے ہیں، ایک بالکل فاسٹ سچا مغلظ، ایک نارمل، ایک سب سے کم، ایک الحمدللہ میں اب اس سے بھی اچھا مغلظ میں ہوں گا. یہ مشاء ایسا مغلظ ہوگا جو کہتے ہیں نا ہمارے جراثیم بالکل زیرو ہیں، صفر ہیں. انشاءاللہ جو صفر ہے نا، جو بالکل ختم ہو گئے ہوئے ہیں، یعنی بچپن میں نامرد نہ ہوں، جوانی میں کسی وجہ سے نامرد ہو رہے ہیں، یعنی سپم جو ہے نا منی کے جراثیم کم ہو رہے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ خاص کورس بنایا میں نے. اور اس کورس میں 4-5 چیزیں پڑھتی ہیں، 6 چیزیں اس میں پڑھتی ہے لازمی، یہ اس کا جز ہے. نمبر 1 سالم مصری. دیکھیں صفوف مغلظ ہے نا، شاید کہ ایسا نسخہ ہو اس میں سالم مصری نہ پڑتی ہو. سالم مصری جو ہے نا نفس کی سختی کے لیے، انتشار کے لیے بہترین ہے. کل ایک بندے نے فون کیا کہ راشد بھائی یہ سالم مصری ہے کہ کیا اس سے نفس لمبا موٹا بھی ہوگا؟ میں کہا یار سب جھوٹ ہے، میری بے شمار ویڈیو بنی ہوئی ہیں اس پر، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نفس کس سے لمبا موٹا ہوتا ہے، مسلسل مالش کریں، ساتھ خوراک کھائیں. تو سالب مصری ہے نا یہ سختی کے لیے، انتشار کے لیے، مادہ گاڑا کرنے کے لیے، مادہ پیدا کرنے کے لیے بہترین ہے اور اہم جز ہے. پھر ایک چیز ہے موسری سفید انڈین، یہ کیلشیم سے بھرپور ہے، ہڈیوں کے لیے مادہ گاڑا کرتی ہے، مادہ پیدا کرتی ہے. پھر ستاور ہے، ستاور بہترین ہے. یقین کریں اگر کسی کے سپم بالکل زیرو نا، اگر وہ بندہ 6 مہینے صرف یہ کھائے نا ستاور کھائے، میں کہتا ہوں اس کو انشاءاللہ سپم اس کے پورے ہو جائیں گے. ستاور ہے اس میں، اس کورس میں. پھر مسکی رومی ہے اور خشک سنگارا، یہ 6 چیزیں ہیں. اور سالب پنجابی، یہ 6 چیزیں الحمدللہ شامل کرتا ہوں میں. یہ آپ 6 چیزیں لے لیجیے گا آپ، تو یہ پیس لیجیے گا. ہم وزن لے کے نا، ہم وزن لے کے اس کو پسوا لیں، بہت مہنگی بنے گی یہ دوائی، تقریباً 8,000 دوائی بنتی ہے، 8,000 کی دوائی بنتی ہے ایک، یعنی پاؤ بنے گی میرے خیال سے 8,000 کی نا. تو یہ آپ استعمال کریں صبح شام دودھ کے ساتھ. ہم سے منگوائیں زیادہ بہتر، الحمدللہ ہر چیز اصلی ہوتی ہے. آپ کے مزاج کی پہلے پہچان کریں گے، پھر دوائی دیں گے انشاءاللہ آپ کو، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، پیسے نہ آپ کے ضائع ہوں.
آپ کی صحت ضائع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو انشاءاللہ۔